اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ العظیم۔ مثلهم اس میں اس لفظ کے دو حصے ہیں، ایک ہے مثلو اور دوسرا ہم۔ مثلو مثال سے ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں مثال۔ ہم ان کی، یعنی ان کی مثال، کا مثلی کا یہ قرآن میں بہت زیادہ تو نہیں، کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے، بہت جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کی طرح، ٹھیک ہے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں لائک، یا اس طرح کا لفظ سیم تو نہیں، خیر لائک، تو جیسے یا کی طرح۔ اور مثل، یہ دیکھیں مثل دو دفعہ ہے، مثلہم کا مثلی، ان کی مثال، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے، مثال جیسی ہے، ان کی مثال اس مثال جیسی ہے، یعنی ان کی مثال اس طرح ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے جیسے۔ اچھا، یہ الذی اس کے بعد ہے الذی، اس کا مطلب ہے جو یا جس نے۔ استوقد لفظ نکلا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے واو قاف دال، وقد، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایندھن۔ وقد کا مطلب ہوتا ہے ایندھن۔ یہ قرآن میں اور بھی جگہ آتا ہے، وقودها الناس والحجارہ، وقودها یہ لفظ بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے، اس کا ایندھن، وقودها اس کا ایندھن، جہنم کے بارے میں ہے نا، وقودها الناس والحجارہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ بھی آتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ وقود یہ لفظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وقدا سے یہ لفظ بنتے ہیں، وقود سے نکلا ہے استوقدا، اور وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن۔ تو استوقدا کا مطلب ہوتا ہے ایندھن دیا، ٹھیک ہے، ایندھن دینا، یعنی آگ کو ایندھن دینے کا مطلب کیا ہے؟ آگ جلانا، ٹھیک ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایندھن دیا، یعنی آگ جلائی، ٹھیک ہے، یعنی جلایا کس کو؟ نارا، آگ کو، جس نے ایندھن دیا آگ کو یعنی آگ جلائی۔ فلما پھر، لما جب، پھر جب، یہ پس، یہ فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر، ٹھیک ہے، ان دو معنی میں آتا ہے۔ لما کا مطلب ہوتا ہے جب، یہ لفظ بھی آپ بے شک نوٹ کر لیں، لما یہ بھی بہت دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پھر جب، اضاءت، اضاء ضیاء سے ہے، ضیاء کہتے ہیں، ضیاء الرحمن نام بھی ہوتا ہے، اور ضیاء روشنی کو کہا جاتا ہے، یہ اسی سے ہے، اضاءت روشن ہوا، ضوء بھی کہتے ہیں اور ضیاء بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن، روشن ہوا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال اس مثال جیسی ہے، یعنی اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی یا آگ کو ایندھن دیا۔ فلما اضاءت پھر جب روشن ہوا، ما کے ہم نے کتنے مطلب پڑھے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے ابھی تک ہم نے کتنے معنی پڑھے ہیں؟ ایک تو نہیں ہے، تو نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ما کا اور ایک کیا، مطلب ہے نہیں، اور دوسرا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے، اور تیسرا اور بہت امپورٹنٹ ایک اور جو معنی بھی نہیں ہے، کیا، جو، بالکل ٹھیک ہے، جو۔ تو یہاں پہ اس کا معنی یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو، ما جو، حولہ، اس میں اس کے دو حصے ہیں، حول اور ہو۔ حول کہتے ہیں ارد گرد کو، ٹھیک ہے، سراؤنڈنگ کو، حولہ، حول ارد گرد، ہو اس کے۔ یہ ہو اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہو اور ہم میں، ہو سنگولر ہے، ہم پلورل ہے۔
ٹھیک ہے، تو اب ایک بندے کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی جس بندے نے آگ جلائی اور اس کا ارد گرد روشن ہو گیا. یہ آپ کو کوئی لفظ جانا پہچانا نہیں لگ رہا؟ ما حولہ، ماحول، ماحول اردو میں ہوتا ہے نا ماحول. ٹھیک ہے، تو یہ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد جو چیز ہوتی ہے، ہماری سراؤنڈنگز میں جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ماحول کہتے ہیں نا. تو یہ ماحول لفظ اسی سے نکلا ہے، ما حولہ. تو ما حولہ جو ارد گرد ہو، جو اس کے ارد گرد تھا اس کو اس نے آگ نے روشن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ذہب، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ تو ہے یہ روٹ ورڈ، اس میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، 3 حروف پر مشتمل یہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذہب جانا. ٹھیک ہے، وہ گیا. تو اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، یذہب، تذہب، نذہب، اذہب، یذہبون، فأین تذہبون. ٹھیک ہے، فأین تذہبون، یا اس طرح کے الفاظ بھی قرآن میں آتے ہیں. تو ذہب گیا، کون گیا؟ اللہ، اللہ تعالی. یعنی ہم اللہ کے لیے اب ہے تو ہم گیا کی جگہ گئے کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گئے بنورہم، بی نوری اور ہم، اس بنورہم کے 3 حصے ہیں. بی کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کون بتائے گا؟ بی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے ساتھ. کے ساتھ، بالکل. چیٹ میں سب لوگ جواب دیا کریں. آپ چیٹ میں ایکٹیو رہیں گے تو یہ کلاس میں بھی ایکٹیو رہیں گے، پوری آپ کی پارٹیسپیشن اچھے طریقے سے ہوگی. چیٹ میں سب بتایا کریں. بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. یہ ہم نے بالکل شروع میں بالکل پہلا لفظ جو سیکھا تھا وہ بی تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آتا ہے نا کے ساتھ. تو نوری، نور یعنی روشنی یا روشنائی کہہ سکتے ہیں آپ. یہاں پہ نور کا مطلب روشنائی ہی ہے، اصل میں روشنائی کہتے ہیں بینائی کو، یعنی نظر کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ مطلب اس کا جو معنی ہے وہ ہے نظر. ہم کا معنی ابھی ہم نے پڑھا اسی آیت کے شروع میں، یعنی ان کی. تو بنورہم، ان کی روشنائی کے ساتھ، ان کی روشنی یعنی ان کی بینائی کے ساتھ، ان کی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس طرح یہ جو ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ گئے ان کی بینائی کے ساتھ. تو یہ دراصل اس کا مطلب، یہ عربی میں جب کوئی آدمی کوئی چیز لے کے جاتا ہے نا تو اس کے لیے کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ گیا. یعنی میں اگر میں اسکول اپنے بیگ کے ساتھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسکول بیگ لے گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو کہ ہر زبان کو بولنے کے نا کچھ طریقے ہوتے ہیں نا، تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس کا معنی کیا بن رہا ہے. یہاں پہ اگر اردو میں آپ کو مثال دوں تو ہم کہتے ہیں وہ چلا گیا، وہ چلا گیا. تو اگر کوئی غیر کیا اسے کہتے ہیں، جسے اردو نہ آتی ہو اور وہ اردو سیکھ رہا ہو، تو وہ اگر لفظی ترجمہ کر کے دیکھتا ہو تو وہ تو کہے گا یہ چلا جو ہے، چلا کا معنی تو ہوتا ہے چلنا، پاؤں سے چلنا. ٹھیک ہے، اور گیا کا مطلب ہوتا ہے جانا، جانے سے ہے. تو یہ چلا بھی ہے اور گیا بھی ہے، یہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن اردو بولنے والوں کو پتہ ہے کہ چلا گیا کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربی میں جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ کسی چیز کے ساتھ گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز لے گیا. اور اگر ہم یہ کہیں نا کہ فلاں بندہ ایک ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو وہ کیک کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیک لے کر آتے ہیں. یا کوئی گفٹ کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گفٹ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں آپ کو محاورہ یا جو روزمرہ کی زبان استعمال ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کے ساتھ گئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گئے۔ تو یہ اس کی میں نے زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے سمجھایا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے کرتے نا ہمیں اصل ترجمہ سمجھ نہیں آتا یا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جانے کا مطلب نہیں ہے، معنی وہ نہیں آ رہا، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے کر جانے کا معنی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی، ٹھیک ہے۔ وَتَرَكَهُمْ، اس کے میں کتنے، اس لفظ میں کتنے حصے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ وَتَرَكَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ، یہ میں نے واو کو الگ نہیں کیا، الگ کر سکتا تھا۔ تین حصے ہیں اس کے، واو کا مطلب ہے اور، ترک ترک کرنا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ترک کرنا، ترک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہم ان کو، اور اللہ اور چھوڑ دیا ان کو، فی کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں میں، ظلمات، ظلمت سے نکلا ہے، ظلمت، یہ اس کو ظلمت کو آپ نے ظلم سے مکس نہیں کرنا، یہ ہے اندھیرا، اندھیرے سے ہے، ظلمت کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ بحر دشت تو دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے، پتہ نہیں میں شعر غلط نہ بول دوں، دوسرا اس کا مصرع ہے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ظلمات، تو یہ وہ والا ظلمات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ظلمات اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندھیرے، اندھیروں میں، فی ظلمات، اندھیروں میں، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا نہیں، یبصرون، بصارت سے ہے، اور یا شروع میں آیا ہے، یا جب شروع میں آتا ہے تو اب تو یہ آپ کو پکا ہو گیا ہونا چاہیے، یا جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ تو سب کو بولنا چاہیے، ایک ساتھ بے شک بول دیں، یا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یا چیٹ گو لکھنا ہے؟ گو بالکل ٹھیک ہے، آپ چیٹ میں چیٹ کوئی بھی یوز نہیں کر رہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید طریقہ ہی نہیں پتہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یا کا معنی ہوتا ہے وہ آگے باسارا، یہ روٹ ورڈ ہے باسارا، اور آگے واو نون پلورل کے لیے ہے، تو بصارہ بصارت سے ہے، بصارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، یبصرون وہ دیکھتے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کا تھوڑی سی تشریح میں آپ کو، یعنی ترجمے کو، تشریح تو نہیں، تفسیر تو نہیں ہے، لیکن ترجمے کو اگر تھوڑا سا مزید واضح کر دوں یا مفہوم تھوڑا سا واضح کر دوں، تو دیکھیں ایک آدمی تھا جس نے، جو اندھیرے میں تھا، تو اندھیرے میں سے روشنی میں آنے کے لیے اس نے آگ جلائی، اور آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، یعنی وہ اندھیرے سے اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ہی سلب کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی، آپ اپنے مائکس اگر آف کر دیں، شور آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بینائی سلب کر لی ہے، آدمی کو نظر ہی نہیں آ رہا آنکھوں سے، تو کیا وہ آگ اسے فائدہ دے سکتی ہے؟ آگ جو اس نے ارد گرد روشن کیا ہوا ہے، آگ نے، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، اس کی آنکھوں کی بینائی ہی سلب کر لی گئی ہے نا۔ تو یہی مطلب ہے اس کا کہ جب ایک آدمی جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اور اس کو جب حق نظر آتا ہے تو وہ حق سے آنکھیں بند کر کے اس کے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو حق کے پیچھے نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں۔ تو اب حق موجود ہو یا نہ ہو، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا ایک مختصر سا مفہوم ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ لوگ جو ہیں
یہ سمن ہے یعنی بہرے ہیں، بکمن یعنی گونگے ہیں، اور عمیون اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ہم وہ، پس وہ، لا نہیں، یرجعون وہ رجوع کرتے۔ یرجعون میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ کون نکال سکتا ہے اس میں سے روٹ ورڈ؟ را جیم آئین۔ بالکل ٹھیک ہے، رجع، را جیم عین۔ واو نون اس میں کیا ہے؟ رولر ہے۔ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، اور یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ۔ وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، رجع رجوع سے ہے، لوٹنا، رجوع کرنا، ٹھیک ہے، واپس پلٹنا۔ تو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اب وہ جس اندھیرے میں ہیں اب اس سے وہ لوٹ نہیں سکتے، حق ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، آگ کی روشنی، ٹارچ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کی وہ بینائی ہی سلب کر لی گئی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا او کا مطلب ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ آتے ہیں، ایک او اور دوسرا ام، ٹھیک ہے، ام کا مطلب بھی یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کصیب، اپنے مائکس کو آف کر دیں، جواب دینے کے بعد نا فوراً مائک آف کر دیا کریں۔ یہ کصیب میں جو کا آیا ہے یہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے، کا کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا معنی تھا اس کا؟ جیسے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے، یہ جو ہم نے پڑھا تھا کا مثلی میں، مثلہم کا مثلی، کا صیبن، صیب کہتے ہیں بارش کو، صیب بارش۔ اب جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے ایک مسنون دعا ہے، اللہم صیبا نافعا، ٹھیک ہے، اللہم صیبا نافعا، اللہ تعالیٰ نفع دینے والی بارش برسا۔ تو صیباً، صیب بارش کو کہتے ہیں، تو یہ اس دعا سے آپ کو صیب کا مطلب یاد رہنا چاہیے، امید ہے یاد رہے گا۔ تو صیبن کا صیبن بارش کی طرح، ٹھیک ہے، یا بارش کی طرح، یعنی یا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک اندھیرے میں آگ جلائی، اور آگے جو بھی بات ہم نے دو آیات میں پڑھی، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ کیسی بارش کی طرح؟ من سے، من السماء آسمان سے، یعنی آسمان سے گرتی بارش کی طرح ہے، ان کی مثال آسمان سے گرتی بارش کی طرح ہے۔ فی ہی میں دو الفاظ ہیں، ایک فی اور دوسرا ہی۔ فی ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، اور دونوں پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اس میں مطلب کس میں؟ اس بارش میں، ٹھیک ہے، فی ہی اس بارش میں، ظلمات، یہ ظلمات لفظ دوسری دفعہ آ رہا ہے آج، یہ کس کی جمع ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میرا۔ بالکل ٹھیک ہے، ظلمت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اندھیرے، اس میں اندھیرے ہیں، ظلمات یہ جمع ہے۔ ورعد، رعد کہتے ہیں گرج، ٹھیک ہے، اور گرج ہے، وہ برق، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی کڑک ہے یا بجلی ہے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، آسمان سے برستی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی کڑک۔ یجعلون اصابعہم، وہ یجعلون، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جعل، یا اور واو نون اس میں ایکسٹرا ہیں۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یا اس نے بنایا، یجعلون وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، جعل کا مطلب یہاں جعل مختلف معنی میں آتا ہے،
سینٹنس کے حساب سے آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اس کا معنی اردو کے حساب سے سیدھا کر سکتے ہیں، اردو کے حساب سے آپ تھوڑا بہت اس کا معنی چینج کر سکتے ہیں. یجعلون اصابعہم، وہ اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، فنگرز، ہم ان کی، وہ ان کی انگلیاں، وہ ان کی انگلیوں کا مطلب ہے وہ اپنی انگلیاں، ٹھیک ہے، وہ اپنی انگلیاں. اب عربی میں نا عربک میں اپنے کی جگہ اردو میں جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے نا اپنا، میں اپنا یا وہ اپنے، تو یہ اپنا کا لفظ عربک میں یوز نہیں ہوتا. عربک میں یوں ہوتا ہے کہ میں میرے گھر گیا، وہ اپنے گھر میں ہے، سوری وہ اپنے نہیں، وہ اس کے گھر میں ہے، یعنی اس کے گھر میں ہے سے کیا مراد ہوئی؟ وہ اپنے گھر میں ہے. اردو میں ہم یوں کہیں گے اپنے گھر میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ برل یہ دو ہی مثالیں کافی ہیں. اصابعہم یعنی ان کی انگلیاں مطلب اپنی انگلیاں، ٹھیک ہے. یجعلون اصابعہم، وہ بناتے ہیں یا وہ لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم، اذان اذن کی جمع ہے، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، اذان اس کا پلورل ہے یعنی اپنے کانوں میں. یہاں بھی ہم کا معنی ہم نے ان کے بجائے اپنے سے کیا ہے، یعنی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں وہ ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں لے لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم اسے اردو کے حساب سے ہی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. من سے، الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے صاعقہ. صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی کڑک. ایک ہوتی ہے بجلی اور ایک ہوتی ہے اس کی کڑک، ٹھیک ہے. تو یہ صاعقہ کا مطلب ہے بجلی کی کڑک، بجلی کی کڑک. اور من الصواعق بجلی کی کڑک. حذر خوف، حذر خوف کو کہتے ہیں، یہ پیور عربی کا لفظ ہے، اردو سے ملتا جلتا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. الموت، موت، یعنی حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ، اور اللہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں، محیط احاطہ سے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں، بالکافرین کافروں کا، محیط بالکافرین کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو اس کا پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ بجلی کے کڑک کی وجہ سے اور موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ آیات کلیئر ہیں؟ ابھی یہ مثال ختم نہیں ہوئی ویسے، ٹھیک ہے. اس مثال پہ ابھی آگے بات چل رہی ہے، یعنی اب پہلے ان کی مثال کیا تھی، بلکہ یہ مکمل ہو رہے تو پھر بات کرتے ہیں اس پہ. یکاد البرق، یکاد قریب ہے، ٹھیک ہے. یکاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کادا اس کا روٹ ورڈ ہے، کاف الف دال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قریب، ٹھیک ہے. قریب ہے. البرق، برق کیا ہے؟ بجلی، یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے. یخطف، یخطف کا مطلب ہوتا ہے، یہ یا اس میں ایکسٹرا ہے، خطافہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچکنا، ٹو پلک سم تھنگ، مطلب ہوتا ہے نا پھول کو توڑنے کو پلک کہتے ہیں، کسی چیز کو اچانک سے اٹھا لینے کو. تو یخطف اچک لینا، وہ اچک لے، قریب ہے بجلی کہ وہ اچک لے. ابصارہم، ان کی بصارت، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی، ٹھیک ہے. کلما، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی، یہ پورا لفظ ہے ایک، جب بھی، کلما جب بھی. اضاء، اضاء بتائیے، آپ بتائیں کس لفظ سے نکلا ہوگا یہ؟ روشنی. بالکل ٹھیک ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے اردو میں؟
ضیا، ضیا، بالکل ٹھیک ہے، ضیا سے ہے، ضیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، اضاء کا مطلب ہوا روشن ہوا یا روشن ہوئی یا ہوا، جو کلما جب بھی روشن ہوا یا روشن ہوتا ہے، اضاء لہم، لہم لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان، تو ان کے لیے جب بھی روشن ہوتا ہے ان کے لیے یا ہوا ان کے لیے، مشو، مشو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشو چلنا، یہ اردو، یہ عربی کا لفظ ہے پیور، پیور عربی کا لفظ، ویسے تو سارے ہی عربی کے لفظ ہی ہیں، لیکن میں عربی یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ نہیں ہے، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مشو چلتے ہیں، مشا، مشا چلنے کو کہتے ہیں، ماشین، کوئی آدمی کہے نا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، اذهب الى المسجد ماشین، مطلب چلتے ہوئے، پیدل جاؤں گا میں، تو مشو اس سے نکلا ہے چلنا، مشو چلتے ہیں، فیہی اس میں، تو جب قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جب، اور جب، اور جب، بالکل ٹھیک ہے، اظلم یہ کس لفظ سے نکلا ہوگا؟ اظلم اندھیرا، بالکل ٹھیک ہے، ظلمت سے ہے، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قامو، یہ قام سے ہے، قیام سے ہے، ہر جاتی، کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام سے ہے، اس کو قیام سے یاد رکھیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو، اور اگر، شاء، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یہ مشیت لفظ اسی سے نکلا ہے، اللہ کی مشیت یعنی اللہ کی چاہت، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، شاء چاہا، اور اگر اللہ چاہے، لذہب بسمعہم، یہ دیکھیں وہی اس طریقہ استعمال ہوا ہے کہ لا، یہاں پہ جو لا ہے نا، یہ اس کا مطلب کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ضرور، ٹھیک ہے؟ یہاں لا کا دوسرا میننگ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ پچھلے لیسن میں بھی آیا تھا کہ لا جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو بعض دفعہ اس کا معنی ضرور کے معنی میں ہوتا ہے، ضرور، تو یہاں پہ اس کا معنی ضرور کے معنی میں ہے، ضرور اللہ تعالیٰ ضرور لے جائیں، جائیں گے، بسمعہم ان کی سماعتوں کے ساتھ، یعنی ان کی سماعتوں کے ساتھ جائیں گے کا کیا مطلب؟ ان کی سماعتیں لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتوں کو لے جاتے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی سماعتوں کو لے جاتے اگر اللہ چاہتے، ٹھیک ہے؟ وہ ابصارہم، اور ان کی بصارت کو بھی، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، یہ سب لفظ واضح ہیں، شے کو کہتے ہیں ہر چیز، کلی ہر، اور اعلیٰ پر، ہر شے پر، ہر چیز پر، قدیر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت نمبر 20 کمپلیٹ ہو گئی۔ جہاں پہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، کسی چیز میں ایکسپلینیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور پوچھا کریں۔ یا ایہا، یا ایہا کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو یا کا ہوتا ہے، صرف یا کا، ٹھیک ہے؟ تو یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے الناس، لوگو، یا ایہا کیوں ہوتا ہے؟ یا کیوں نہیں ہو گیا اس کی جگہ؟ یہ بس ایک گرامیٹیکل، اس میں تھوڑا سا رول آتا ہے، گرامر کا رول آتا ہے، بہت سمپل سا رول ہے کہ جب کسی ایسے لفظ کے ساتھ یا لگانا ہو جس کے ساتھ الف لام آ رہا ہے، جیسے ناس کے ساتھ الف لام آ رہا ہے نا، تو اس کے شروع میں صرف یا نہیں لگتا، یا ایہا لگتا ہے، تو یہ بہت سمپل سی بات ہے، معنی دونوں کا وہی ہوتا ہے، یا ایہا سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اے لوگو، اعبدو کیا مطلب ہوا اس کا؟ عبادت، بالکل ٹھیک، عبادت کرو،
रब्बकुम, अपने रब की। अपने रब की, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे रब की मतलब अपने रब की। अल्लज़ी, जिसने जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें। कुम, हाँ, पैदा किया तुम सबको। कुम जमा के लिए है ना, सिंगुलर के लिए हो तो क्या होगा? खलक़क, खलक़क अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। ये एक और आयत में आता है ना, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक वगैरह। तो खलक़क, उसने तुम्हें बनाया, तुम्हें तख्लीक किया। यहाँ पे तुम सब को तख्लीक किया, यहाँ पे कुम है ना, तो तुम सब को तख्लीक किया। वल्लज़ीना, और जो, अब देखिए अल्लज़ी पीछे है, ये क्योंकि अल्लाह के लिए था तो इसलिए अल्लज़ी आया। अब वल्लज़ीना, अब ये और लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा लोगों के लिए आया है, तो इसलिए ये वल्लज़ीना है। अल्लज़ी सिंगुलर है, अल्लज़ीना प्लूरल है। मिन का मतलब होता है से, और क़ब्लिकुम पहले तुमसे। क़ब्ल उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क़ब्ल पहले। लअल्लकुम, लअल्ला का मतलब होता है, लअल्ला ये आप याद रखें कि ये दो मानी में आता है। ये या तो उम्मीद के मानी में होता है या खौफ के मानी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उम्मीद के मानी में है, यानी उम्मीद है कि तुम सब तत्तकून, तुम तकवा इख्तियार करोगे। इसमें पहला ता जो है उसका मानी तुम से है, तुम है, और आगे तक़वा ये रूट वर्ड है, ये उसका ता है, ठीक है। दूसरा ता के एक रूट वर्ड का है, तो तुम तक़वा इख्तियार करोगे। तक़वा का जो मतलब होता है, असल मतलब होता है वो है बचना, ठीक है। उम्मीद है कि तुम बच सकोगे। किससे बच सकोगे? जहन्नम के से बच सकोगे, जहन्नम के अज़ाब से बच सकोगे, आखिरत के अज़ाब से बच सकोगे, ठीक है। तो ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया है, और उनको भी जो तुमसे पहले थे। उम्मीद है कि इस तरह तुम बच सकोगे, इस तरह तुम्हारी बचत हो जाएगी, और या आप यूँ कह लें कि उम्मीद है कि तुम तकवा इख्तियार कर सकोगे। इस तरह अपने रब की इबादत करने से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। अल्लज़ी, बस ये आज की हमारी आखिरी आयत है इंशाल्लाह। अल्लज़ी, जिसने, जाअला बनाया लकुम, तुम सबको के ल, लिए। लकुम तुम्हारे लिए, ला का मतलब के लिए, कुम तुम्हारे। अल अर्द, जमीन, ज़मीन को, फ़िराशा फर्श, फ़र्श, बिल्कुल फ़र्श से इसको आप याद रखें। वैसे फ़र्श का मतलब बिस्तर होता है, बिस्तर। फ़िराश, सॉरी, फ़िराश का मतलब उर्दू में अरबी में फ़िराश का मानी बिस्तर होता है। तो बिस्तर किस लिए होता है? आराम के लिए ना। तो ज़मीन को आराम के लिए बनाया, हमारे सुकून के लिए, हमारे आराम के लिए बनाया, ठीक है। या फ़र्श बनाया आप कह सकते हैं। वस्समाअ, और आसमान को, बिनाअ, बिना कहते हैं बिल्डिंग को कहते हैं, ये छत को तो नहीं, खैर बिना बिल्डिंग को कहते हैं। तो बिल्डिंग वही होती है जिसके ऊपर छत हो, बग़ैर छत वाली जो चार दीवारी है उसे बिल्डिंग नहीं कहा जाता। तो छत होना ज़रूरी है, तो आसमान को छत बनाया, ठीक है। और छत किस लिए होता है? पनाह के लिए होता है, सर छुपाने के लिए होता है। तो आसमान को हमारी पनाह बनाया। अब देखें, ये इसके अंदर बहुत से मानी हो सकते हैं, ऐसे मानी जो आज तक हमारी समझ में शायद ना आ सकें, कि आसमान को हमारी छत कैसे बनाया, हम किस तरह आसमान के नीचे महफूज हैं, और अगर ये ना होता तो हम कैसे महफूज ना होते। एक मिसाल इसकी आप यूँ ले लें कि ये आसमान जो है ना, ये बहुत ही वसी माने में है, ठीक है। हमारे सर से ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आसमान के माने में आती हैं।
ہمارا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، حالانکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بارش تو بادلوں سے برستی ہے، اور بادل تو یہ ہمارے قریب ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ہم بادلوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، یہ اسلام آباد کے قریب رہنے والے لوگ اگر مری چلے جائیں تو بادلوں سے تو ہم اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بارش برس رہی ہوتی ہے بادلوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آسمان سے اوپر چلے گئے، تو ایسی بات نہیں۔ یہ آسمان ہمارے سر سے اوپر یا زمین سے اوپر اٹھی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں اس کو آسمان کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، تو پرندے تو یہ ہمارے سروں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اوزون بھی آ سکتی ہے، اوزون کی جو لیئر ہے اس معنی میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے، ہمارے لیے ہم پناہ سر چھپانے کی جگہ بنائی ہے، پناہ بنائی ہے، یہ ہمیں بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھ رہی ہے۔ تو بہرحال اس کے معنی بہت وسیع ہو سکتا ہے، یہ میں نے ایک اس کی مثال آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو کہتے ہیں، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَأَخْرَجَ پس، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر یا پس، یہاں پہ اس کا معنی ہم پس یا پھر سے کریں تو بھی زیادہ بہتر ہے، پھر یعنی پانی نازل کیا، پھر اخرج نکالا، ٹھیک ہے، اخرج خارج کرنے سے ہے، خارج کیا یا نکالا، بھی اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ، اس پانی کے ذریعے سے نکالا، کیا نکالا، من الثمرات، ثمرات یعنی پھلوں میں سے، اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے بہت سی چیزیں اگائیں، نکالیں، رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے، تمہارے رزق کے طور پہ یا تمہارے رزق کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا پس نہ، تجعلوا کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ جعل آج ہم نے پڑھا ہے ایک نیا لفظ، روٹ ورڈ جعل، تا، بالکل ٹھیک ہے، تا کا معنی ہے تم، جعل کا مطلب ہے بنانا، اور واو الف یہ جمع کے لیے ہے، تو تم بناؤ، ٹھیک ہے، تو فلا تجعلوا تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا، اندادا کہتے ہیں شریک کو، ند ایک کیا اسے کہتے ہیں سنگولر ہے اس کا، اور انداد اس کی جمع ہے شریک، برابر، تو تم اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حق جتانے کے لیے انسان پہ سب سے پہلی بات کیا کی ہے کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کی۔ دوسری بات یہ کی کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا ہے، فرش بنایا ہے، اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، یہ تیسری بات۔ اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ چوتھی بات، یا اگر پانچ اس میں کر لیں، یعنی پانی نازل کرنا یہ الگ ہے، اور پھلوں کا نکالنا یہ الگ، یعنی یہ چار پانچ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں اس بات کے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی آیات، آج ہم نے 17 سے 22 نمبر آیات تک پڑھا ہے، اس میں کوئی کویسچن وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کسی آیت کی تشریح، کوئی لفظ، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے ویک کی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔